قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی امرنی ان ازوج فاطمہ من علی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وقال اللہ تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، وہ فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہو کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہو کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ حضرات، آج یوم ولادت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آج کے دن سیدہ فاطمہ کی ولادت ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے سیدہ اس دنیا میں تشریف لائیں۔ جس وقت سیدہ کی ولادت ہوئی ہے تو حضرت خدیجہ کا گھر پر نور ہو گیا، سارا گھر نورانی بن گیا۔ آپ کے ذہن میں ایک بات آتی ہوگی کہ کوئی بچہ آئے یا انسان آئے تو اندھیرے میں اجالا کیسے ہو سکتا ہے نا؟ یہ عموماً انسان کی اپنی سوچ ہوتی، تو یہ ایک سوچ ہوتی کہ یار انسان آئے تو اندھیرے میں اجالا کیسے ہوگا۔ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ سامنے شیخ الاسلام کا فوٹو لگا ہے، آپ پوری لائٹیں آف کر دیجئے اور یہاں کھڑے ہو کے دیکھیے، وہ فوٹو فل دکھے گا۔ کیا ہے؟ ریڈیم ہے۔ اندھیرے میں تسبیح جب آپ کی چمک سکتی ہے، ریڈیم، آپ کا فوٹو چمک سکتا ہے، آپ کے مکان کی دیواریں چمک سکتی ہیں، تو یار ایک کلر، ایک رنگ، ایک پینٹ کے ذریعے سے آپ اندھیرے میں اجالا کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کی وہ بندی جس کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی عورتوں کا سردار بنایا ہے، وہ آئے تو اجالا نہیں ہو سکتا؟ یقیناً گھر نورانی ہو گیا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار فرمایا، پرورش ہوتی رہی۔ بہت ساری عبارتیں ہیں، بہت سی حکایات ہیں۔ بعض حکایات وہ ہیں کہ جن میں واقعی کچھ ڈاؤٹ بھی ہوتا ہے، کچھ شک بھی ہوتا ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ آپ اتنا سمجھ لیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیٹی، بڑی پیاری، یوں تو اور بھی بیٹیاں ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مگر رسول کائنات کو فطرت ہوتی ہے انسانی کہ کبھی کسی اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے، کسی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ تو اب رسول کائنات کو سیدہ سے بے حد محبت، اور جو چیز رسول اللہ کو پسند ہے وہ اللہ کو پسند ہے۔ اگر رسول اللہ کو زمین پسند آئی تو اللہ کو پسند، رسول کائنات کو پہاڑ پسند آیا تو اللہ کو پسند۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد یا جدہ اگر کسی پہاڑ سے دوڑ جائیں تو اس پہاڑ کا ذکر اللہ قرآن میں فرما دیتا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں، اس کی طرف اگر میں جاؤں تو پھر بات دوسری طرف چلی جائے گی، جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ رہ جائے گا۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کی، حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ امرنی۔ پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ دنیا کے اندر جتنی عورتوں کے نکاح ہوئے، شادیاں ہوئیں، نکاح ہوئے، تو وہ ہم نے آپ نے پڑھائے۔
قاضی نے پڑھائے، نکاح پڑھانے والا انسان رہا، لیکن سیدہ کا وہ نکاح ہے کہ جو صرف انسانوں نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود پڑھایا، اللہ نے خود پڑھایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، آپ دیکھتے ہیں نا کسی لڑکی کو دیکھتے ہیں تو آپ کی مرضی ہوتی ہے، آپ کے ماں باپ کی مرضی ہوتی ہے، آپ کے خاندان والوں کی مرضی ہوتی ہے، لڑکی والوں کی مرضی ہوتی ہے، تب کہیں جا کے رشتہ بنتا ہے، تب کہیں جا کے رشتہ بنتا ہے۔ اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کہلا کے نہیں بھیجتا کہ آپ اپنے بیٹے کی شادی وہاں کر لو، کہ اپنی بیٹی کی شادی وہاں کر لو، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ امرنی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، ان ازوج فاطمہ من علی، کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کر دوں۔ یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ کیوں؟ جو رسول کو پیارا ہے وہ اللہ کو پیارا ہے، سیدہ اللہ کو پیاری۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں کہ ساری دنیا کی عورتوں کی سردار اگر کوئی ہے تو اس کا نام ہے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا۔ آج کے دور میں حالت یہ بن گئی ہے کہ آپ اگر اہل بیت کا ذکر کریں تو فوراً اس کے مقابلے میں دوسروں کا ذکر آ جاتا ہے۔ ارے اہل بیت سے کسی کا تقابل کیا ہے؟ اہل بیت سے کسی کا تقابل کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب میری مرضی ہے اور میرا حکم بھی ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مرضی ہے، بھائی ٹھیک ہے صاحب، جوشی صاحب آپ اور میں ہیں، میری مرضی ہے کہ میں یہ کام کر لوں، آپ کی مرضی ہے آپ یہ کام کر لیں، تو یہ مرضی پر ہوتا ہے، کیا تو کیا نہیں تو نہیں۔ اللہ نے اپنی مرضی بھی ظاہر کی اور حکم بھی دیا، محبوب یہ فاطمہ ہے، پوری کائنات میں علی جیسا کوئی دولہا نہیں ہے اور فاطمہ جیسی کوئی دلہن نہیں ہے، نکاح اسی کے ساتھ کر دیں، نکاح اسی کے ساتھ کر دیں۔ اور پھر یار اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی سعادت اور ایسا مزاج اور ایسی سخاوت عطا کی ہے کہ کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ملے گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں میرے آقا میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کی دعوت کر دوں۔ توجہ سے کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کی دعوت کر دوں آقا، آپ میری دعوت قبول فرما لیں۔ اب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زندگی میں کبھی کسی کا دل ہی نہیں توڑا، تو اپنے داماد کا دل توڑیں گے؟ نہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے عثمان مجھے منظور ہے، میں اپنے صحابہ کو لے کے چلتا ہوں، میں اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو لے کے چلتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلنے لگے، حضرت عثمان پیچھے۔ صحابہ اکرام کبھی رسول اللہ کے ساتھ میں نہیں چلتے تھے، نہ آگے چلتے نہ ساتھ میں چلتے تھے، اور نہ کبھی برابر میں بیٹھتے تھے۔ یہ مکمل ادب کے خلاف ہے۔ کبھی بھی اپنے شیخ، اپنے پیر، اپنے استاد، اپنے ماں باپ، ان کے نہ آگے چلو نہ ان کے بازو میں بیٹھو، بلکہ ان کے پیچھے چلو، ان کے پیچھے بیٹھو۔ صحابہ پیچھے چل رہے ہیں، حضرت عثمان بھی پیچھے چل رہے ہیں، قدم گن رہے ہیں، قدم۔ گھر کے قریب جب پہنچ گئے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ بالکل پڑوس والا گھر تھا، حضرت عثمان کا گھر بھی تھوڑا دور تھا۔ جب گھر کے پاس پہنچے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان، اب یہ دیکھیں کہ وہ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 تو نہیں کر رہے تھے نا، بس گن رہے تھے۔ وہ اس ذہن میں ہی خاکہ تھا کہ رسول اللہ کے کتنے قدم ہو گئے، نہ آواز تھی، نہ زبان ہل رہی تھی، نہ انگلیاں گن رہے تھے، بس وہ ذہن میں خاکہ بنا ہوا تھا کتنے قدم ہو گئے۔ میرے آقا نے یہاں سے ارشاد فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں عثمان قدم جو گنتے آ رہے ہو نا، کیا کرو گے؟ کیوں گن رہے ہو؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا میرے گھر پر آنا یہ میرے لیے بڑا باعث مسرت ہے، خوشی کا سبب ہے۔ میں نے ارادہ بنایا تھا کہ جب میرا آقا چلے گا تو ہر قدم کے عوض ایک غلام آزاد کروں گا۔ گھر پہ آ گئے، غلاموں کو آواز دے لی، آ جاؤ۔ آ گئے غلام، گنے ہوئے جتنے قدم تھے مصطفیٰ کے، ان کے گھر سے، مصطفیٰ کے گھر سے ان کے گھر تک۔ ارشاد فرمایا
ہر غلام آزاد ہے آج، جتنے قدم مصطفیٰ کے پڑے ہیں اتنے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ کھانا ہو گیا، مختصر لفظوں میں لا رہا ہوں، کھانا ہو گیا، سب اپنے اپنے گھر کو چلے گئے، مولا علی بھی اس میں شامل تھے، اپنے گھر آئے، چہرہ اترا ہوا تھا، تھوڑی اداسی تھی۔ یہ رشک کرتے ہیں نا، رشک کرنا دو باتوں میں جائز ہے، ایک تو علم پر کسی کوئی عالم ہے بہت بہترین قسم کا یا جاننے والا ہے تو آپ یہ رشک کریں کہ میں بھی ایسا بن جاؤں، یہ حسد محمود ہے، اچھا والا حسد۔ اور ایک یہ ہے کہ صاحب سامنے والا ہے نا بہترین عالم ہے یا دولت مند ہے یا زیادہ خوبصورت ہے تو یہ مر جائے یا اس کی دولت ختم ہو جائے یا اس کا علم ختم ہو جائے، یہ حسد مذموم کہلاتا ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ مولا علی کو حسد تو ہوا لیکن حسد محمود ہوا، کاش میں بھی ایسا کر لیتا جیسا عثمان نے کیا۔ گھر آئے، چہرہ اترا ہوا تھا، سیدہ نے پوچھا کیا بات؟ کہا کچھ نہیں، بتائیں تو صحیح کیا بات ہے؟ کہا آج عثمان نے دعوت کی تھی رسول اللہ کی اور اتنے اتنے غلام آزاد کیے ہیں، ہمارے پاس ہوتا تو ہم بھی ایسا ہی کرتے، ہمارے پاس اگر مال ہوتا تو ہم بھی ایسا کرتے۔ سیدہ نے ارشاد فرمایا علی آپ کیوں اتنے غمگین ہو رہے ہیں، جاؤ مصطفیٰ کی دعوت کراؤ، رسول اللہ کی دعوت کر کے آ جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ ہمارے گھر میں ہے کیا اور غلام کیسے آزاد ہوں گے، ارشاد فرمایا علی جاؤ، غلام بھی آزاد ہوں گے، کھانا بھی کھلایا جائے گا، مصطفیٰ جتنے کو چاہیں لے کے آ جائیں۔ حضرت علی گئے، ان کو معلوم تھا یہ رسول اللہ کی بیٹی ہے، اگر ہاتھ اٹھا دے تو آسمان لرز جاتا ہے، اگر ہاتھ اٹھا دے کھانوں کی بارش ہو جاتی ہے۔ گئے، یا رسول اللہ میرے گھر آپ کی دعوت ہے، اور سب کو لے کے آئے، رسول کائنات سب کو لے کے آ گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا ان کو بچھائیں، اپنے کمرے میں گئیں، مصلی بچھایا اور سجدے میں جا کے کہتی ہیں میرے رب تو میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رازق ہے، سب کچھ تو نے دیا ہے۔ ارے فاطمہ کے دل میں یہ بات ڈالی بھی نے تھی، مولا نہ میں نے چولہا جلایا ہے، نہ ہانڈی چڑھائی ہے، نہ کچھ پکایا ہے، ان آنے والے مہمانوں کو کھانا کھلانا تیرا کام ہے، میری لاج کو نبھانا یہ تیرا کام ہے، میرے مولا میری لاج رکھ لینا، ان مہمانوں کو کھانا کھلا دیا جائے۔ ابھی دعا سے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے حضرت کہ ایک فرشتہ یا جبریل علیہ السلام کھانا لے کر حاضر ہو گئے، کچن کے اندر سارا کھانا رکھ دیا، مکمل گرم تھا، سیدہ نے لیا اور اس کے بعد برتنوں میں اتار کر سب کو بھیج دیا، سب نے کھانا شروع کیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ کھانے کا ذائقہ بہت اچھا ہے، کھانے کا مزہ بہت اچھا ہے، ایسا کھانا تو ہمارے سامنے آیا ہی نہیں، یہ کون سا کھانا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم کو معلوم ہے؟ سوال تو کر رہے ہو، جانتے ہو کون سا کھانا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ارشاد فرمائے کون سا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ جنت کے کھانوں میں سے کھانا بھیجا ہے اور میری سیدہ میری بیٹی حضرت فاطمہ کے لیے اس کھانے کو اللہ نے آسمانوں سے یہاں نازل کرنے کے بعد تم تک پہنچایا ہے، یہ سیدہ کی دعا کا اثر۔ سوچیں صحیح ہے، کھانا کھا لیا، اب نمبر تھا غلام آزاد ہونے کا۔ سب لوگ بیٹھے، سیدہ نے پھر مصلی بچھا دیا اور سجدے میں جا کر کہا مولا کریم میں اپنے لیے نہیں، تیرے محبوب کی خوشی کے لیے، اپنے لیے نہیں، گنہگار امت کے لیے تیری بارگاہ میں سوال کرتی ہوں کہ تو رسول کائنات کی امت کے لوگوں میں سے ان لوگوں کو بخش دے جو گناہگار ہیں، جتنے عثمان نے غلام آزاد کیے تھے اس میں ہر غلام کے عوض میں 1000 گناہگاروں کو آزاد کرے۔ فوراً جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے عثمان نے 1 غلام آزاد کیا تھا، اس ایک کے عوض میں اللہ 1000 گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے۔ سوچے صحیح سیدہ کا اپنا مقام کیا ہے یار، کیا مقام۔ ایک حدیث پاک اور میں پیش کیے دیتا ہوں، توجہ کے ساتھ میں سماعت کریں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ذہن میں آ گیا، عرض کر دوں۔ ایک یہ سمجھ لیں، ایک جو فقر ہوتا ہے نا، فقیری فقر، گھر میں کچھ نہیں ہے، فاقہ آ گیا، گھر میں کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے ترس گئے، پانی نہیں ہے،
تو ایک فقر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مجبوری والا، اور ایک فقر اختیاری ہوتا ہے۔ آدمی بادشاہ ہے، حضرت ابراہیم ابن ادہم بادشاہ تھے، پوری کی پوری سلطنت چھوڑ کے آ گئے، فقیر بن کر کھیلنے لگے، اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ بہت سے بزرگوں کی یہ حالات، تو یہ فقر اختیاری ہے۔ سیدہ کا فقر اختیاری تھا۔ یہودی عورتیں اس وقت مدینے میں بہت یہودی رہتے تھے، خیبر وغیرہ تھا، مدینہ تھا، یہ سب یہودیوں کا ایک گھر تھا۔ اور یہودی آ کیوں گئے تھے؟ اس لیے آئے تھے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، آسمانی کتابوں میں، کہ آخری پیغمبر مکے میں پیدا ہوں گے، ہجرت کر کے مدینے میں آئیں گے، لہٰذا ہم یہیں بس جائیں تاکہ وہ آئیں تو ان کی صحبت ملے۔ جب رسول اللہ ہجرت کر کے آ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ چاہتے تھے بنی اسرائیل سے ہو، رسول اللہ بنی اسماعیل سے تھے، غصے میں آ کر انکار شروع کر دیا۔ خیر، مگر ملے جلے رہتے۔ کسی یہودی کی یہاں شادی تھی، یہودیوں کی عورتوں نے مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں اور بہت بڑا شمار کرتے ہیں، ان کے بچوں کے بھی بڑے مقام ہیں، بیان کیے جاتے ہیں، چلو ایک کام کرو، فاطمہ کو دعوت دے کر کے آئیں گے شادی کی، اور فاطمہ کو بلائیں گے، اور فاطمہ کا لباس پھٹا ہوا ہوگا، پیوند لگے ہوئے ہوں گے، پرانا لباس ہوگا۔ ایسا پرانا لباس دیکھ کے ہم لوگ ان کی مذاق بنائیں گے، آپس میں ہنسیں گے، ان کو نیچے گرائیں گے۔ سیدہ نے ان سے وعدہ کر لیا جب وہ آ گئی، مختصر جملوں میں سیدہ نے وعدہ کر لیا، کل جانا ہے، کل جانا ہے شادی میں۔ گھر میں وہی پیوند والے کپڑے، نہ کوئی نیا کپڑا ہے، نہ کوئی سادہ کپڑا ہے، نہ کوئی ثابت کپڑا ہے، ہر کپڑے میں پیوند لگے ہوئے۔ سیدہ کے دل میں خیال آیا کہ یہ لوگ ایسا نہ ہو کہ میرا مذاق اڑائیں، ایسا نہ ہو مجھے گری ہوئی نظروں سے دیکھیں، ایسا نہ ہو کہ میری شخصیت کو نیچے لائیں۔ ارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل سے ارشاد فرمایا، جبریل جنت میں جاؤ۔ مولا کیا کروں؟ فرمایا جنت کے اندر جو سب سے بہترین قسم کا جوڑا ہے نا، بہترین قسم کے کپڑے ہیں، وہ اٹھاؤ اور اٹھا کر لے جاؤ، محمد رسول اللہ کو دے دو اور کہو یہ اپنی بیٹی فاطمہ کو پہنا دیں۔ جبریل لے کے آ گئے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیے۔ سیدہ نے کل نہا دھو کر کے وہ کپڑے پہنے۔ ایک تو خود چاند کو شرمانے والی سیدہ ہے، چاند مکھڑا دیکھ لے تو شرما جائے کہ یار نور بھی کوئی نور ہوتا ہے، اور وہ جنت کے کپڑے پہنے۔ تو ساری کائنات کے اندر کوئی عورت ایسی نہیں تھی جو سیدہ کی طرح لگ رہی ہے۔ شادی میں چلی گئی، وہ جو مذاق بنانے کے لیے عورتیں تھیں نا، ان کی دیکھ کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سیدہ بیٹھی، دوسری باتیں کرنا بھول گئیں، عورتوں کی تو عادت ہوتی ہے نا لباس وغیرہ کے تعلق سے۔ تو اب ایک نے پوچھا، سیدہ یہ لباس کہاں سے آیا ہے؟ ایسا لباس تو ہم نے نہ آج تک سنا ہے نہ دیکھا ہے، اتنا شاندار۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرے ابا جان نے دیا ہے، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ فرمایا ان کو کس نے لا کر دے دیا؟ یہ تو کپڑا ہی نہیں دیکھا ہم نے آج تک ایسا، ان کو کون لا کے دیا؟ فرماتی ہے جبریل لا کے دیا۔ جبریل کہاں سے لایا؟ کہا اللہ نے جنت سے میرے لیے یہ لباس بھیجا ہے، جو تمہارے ارادے تھے اللہ نے اس میں فیل کر دیا، اللہ نے اس میں تم کو فیل کر دیا۔ سوچے صحیح یار، جس کے لیے جنت سے کپڑے آ رہے ہوں، اور جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں فاطمہ تو بدعتن، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جگر ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ آج سیدہ فاطمہ الزہرا کے اس یوم ولادت پر اگر ہم چند لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہماری قسمت ہے یار۔ ہر ایک کو محبت فاطمہ نصیب نہیں ہوتی، اور ہر ایک کو بلایا بھی نہیں جاتا یار۔ ارادے بہت کرتے ہیں مگر سب ٹوٹ جاتے ہیں، وہی طیبہ کو جاتے ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ ایسی محفلوں میں وہ آتے۔ میں نے اپنے جوشی صاحب سے صرف میں نے ان کو میسج کیا تھا، وہی جو میسج تھا آپ دیکھیے، دونوں ابا بیٹی ماشاءاللہ تشریف لے آئے، اور دیگر لوگوں میں بے شمار لوگوں کو کہا۔ بہرحال کیا ہے، جن کو بلانا مقصود تھا بلا لیا۔ اب ایک حدیث پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اور شادی
اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المسجد، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ اکرام بھی موجود تھے، مولا علی بھی موجود تھے۔ اذ قال لعلی، مصطفیٰ نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا، او علی سنو، علی سنو، ان اللہ تعالی زوجک فاطمہ، حضرت رسول کائنات فرماتے ہیں علی سنو، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں عرش الہی پر تیرا نکاح فاطمہ سے کر دیا ہے۔ اتنا یاد رکھ لو کہ ہر ایک انسان کا نکاح زمین پر ہوتا ہے، لیکن سیدہ کا نکاح آسمانوں پر ہوا، اور وہ بھی اللہ نے پڑھا دیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پڑھایا، اللہ نے نکاح کر دیا۔ آگے آئیں، ارشاد فرماتے ہیں مصطفیٰ کہ صرف اتنا ہی نہیں ہے، وَأَشْهَدَا عَلَىٰ تَزْوِيجِكَ، اور اے علی اللہ تعالیٰ نے تمہارے نکاح پر، تمہاری شادی پر، وَأَشْهَدَا عَلَىٰ تَزْوِيجِكَ 40,000 ملک، جب تمہارا نکاح ہونے جا رہا تھا اللہ تعالیٰ نے 40,000 فرشتوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد کہا گواہ ہو جاؤ فاطمہ کا نکاح علی سے کر رہا ہوں، فاطمہ کا نکاح علی سے کر رہا ہوں۔ 40,000 فرشتے اکٹھے ہو گئے۔ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ طُوبَىٰ، اور ایک طوبہ نام کا درخت ہے جس نے ساری جنت کو گھیر رکھا ہے۔ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ طُوبَىٰ أَنِ انثُرِي عَلَيْهِمُ الدُّرَرَ وَالْيَاقُوتَ، اللہ نے ادھر نکاح ہوا، ادھر اس درخت کو حکم دیا کہ اے طوبہ تو سارے لوگوں پر موتی اور یاقوت، جواہرات، سب کے سب ان پر نچھاور کر دے۔ جنت کے درخت سے کہا جا رہا ہے ان انصری علیہم الدرر والیاقوت، کہ یاقوت اور موتی، جواہرات ان لوگوں پر نچھاور کر دیے جائیں۔ وانتصرت علیہم الدرر والیاقوت، اس درخت نے جب اپنے یاقوت اور موتی گرانا شروع کیے، چاروں طرف جب گرنے لگے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَابْتَزَرَتْ إِلَيْهِ الْحُورُ الْعِينُ، کہ اس وقت جنت کی حوریں دوڑ کے آئیں اور وہ سارے موتی اور یاقوت اکٹھے کرنے لگی۔ لَيَتْقَنْهُنَّ، ایسے ہی لفظ ہے اس کا حدیث پاک کا، کہ وہ اس کو چننے لگی، اکٹھے کر کے بھرنے لگی، اور بھرنے کے بعد میں کیا ہوا؟ فرماتے ہیں وَهُمْ يَتَحَادُّونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اب وہ فرشتوں کے پاس اکٹھے ہو گئے، فرشتے قیامت تک وہ موتی، وہ ہیرے، وہ یاقوت ایک دوسرے کو خوشی میں دیتے چلے جا رہے ہیں، لو یہ فاطمہ کے نکاح پر اللہ نے نچھاور کیے تھے، لو یہ فاطمہ کے نکاح پر اللہ نے نچھاور کیے تھے۔ سوچے صحیح یار، ان کی کیا عظمت تھی، کیا مقام تھا۔ آج ہم لوگ کیا ہو گئے ہیں، ہمارے یہاں کیا حالت بنی ہے۔ ہمارے لوگ تو یہ ہو گیا کہ جانتے بھی نہیں ہیں سیدہ ہے کون، ان کے بچے کون ہیں، ان کا مقام کیا ہے، ان کی کیسی عزت کرنا چاہیے۔ ارے ان کی محبت کے بغیر، ان کے نام کے بغیر، ان کی لگن کے بغیر تم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے یار۔ کسی کو مانتے رہو، ان کو چھوڑ دیا تو پھر ایمان کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ آخری وقت آ گیا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ مولا علی نے دیکھا، دیکھنے کے بعد میں ارشاد فرمایا فاطمہ تم تو جا رہی ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا سلام عرض کرنا، اور مصطفیٰ سے کہنا کہ علی تمہاری زیارت کے لیے بڑا مشتاق، بہت چاہتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا علی سنو، میں تم کو ایک وصیت کر رہی ہوں،
وہ وصیت یاد رکھنا۔ حضرت علی نے فرمایا وہ کیا وصیت ہے؟ ارشاد فرمایا یہ طاق ہے نا، طاق تھوڑا سا بنا لیتے نا کوئی چیز رکھنے کے لیے، فرمایا اس میں ایک پرچہ رکھا ہوا ہے، اس میں ایک پرچہ رکھا ہے کاغذ کا، نوٹ، اس کو اٹھا کر لاؤ۔ وہ لے کر آئے۔ ارشاد فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے، جنازہ تیار کر لو تو اس پرچے کو میرے کفن میں رکھ دینا، لیکن کھول کے نہ دیکھنا۔ مولا علی کو تجسس ہوا۔ ارشاد فرماتے ہیں سیدہ بتا دو نا اس میں کیا ہے۔ سننے کا واقعہ ہے یار، ایمان تازہ ہو جائے گا، اس کے بعد بات کو ختم کرو۔ تجسس ہوا۔ ارشاد فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ بتا دو نا اس میں کیا ہے۔ کہا کیا کرو گے تم سن کے؟ فرمایا تم کو رسول اللہ کا واسطہ ہے، تم یہ بتا دو کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا سنو کیا لکھا ہے۔ یہ سند ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش کی۔ کہا وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا جب میرا نکاح تم سے کیا جا رہا تھا تو میرے ابا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ 400 مسقال چاندی پر میں تیرا نکاح علی سے کیے دیتا ہوں، کیا تو اس سے راضی ہے؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا ابا جان سنیں، علی تو مجھے پسند ہیں لیکن 400 مسقال چاندی پسند نہیں ہے۔ 400 مسقال چاندی مہر کے لیے پسند نہیں ہے۔ یہ بات ہو رہی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، اور حضرت جبریل کہتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فاطمہ کو کہو کہ جنت اور اس کی بہاریں ساری کی ساری تیرے مہر میں دیتا ہوں۔ فاطمہ قبول کرے گی کیا؟ قبول کرے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہ مجھے جنت چاہیے نہ اس کی بہاریں چاہیے، اس کے مہر پہ بھی راضی نہیں ہوں، نہ 400 مسقال چاندی پر راضی ہوں، نہ جنت کی بہاریں اور جنت لے کے راضی ہوں۔ کیوں؟ جنتی عورتوں کی سردار ہیں نا، تمام دنیا کی عورتوں کی سردار ہیں، تو فرماتی ہیں مجھے جنت اور جنت کی بہاریں بھی نہیں چاہیے۔ رسول کائنات فرماتے ہیں پھر یہ بتاؤ فاطمہ تم کو چاہیے کیا ہے؟ تم کو کیا چاہیے؟ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا عرض کرتی ہیں ابا جان آپ کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے، آپ اکثر اوقات روتے رہتے ہیں امت کے غم میں اور ہمیشہ اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، تو آقا میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کی امت کی بخشش میرا مہر بن جائے، آپ کی امت کی بخشش میرا مہر بن جائے۔ حضرت جبریل فوراً گئے، کہا اسی وقت اٹھ کر واپس گئے اور اللہ کی بارگاہ سے ایک پرچہ لے کر آئے۔ وہ یہ پرچہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے شفاعت امت محمد صداق فاطمہ، کہ فاطمہ کا مہر رسول اللہ کی امت کی بخشش ہے، میں ان کے مہر میں بخش دیتا۔ رسول اللہ کی امت کی بخشش ہے فاطمہ کا مہر۔ تو یاد رکھیں، ہم اور آپ اتنا یاد رکھیں کہ ایک ماں ہماری جنت میں تھی جس کو حضرت حوا کہا جاتا تھا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی وجہ سے اور سیدہ فاطمہ الزہرا اس پرچے کی وجہ سے ایک ماں سے سلسلہ شروع ہوا جس سے ہم پیدا ہوئے، اس کا مہر درود تھا، اور دوسری ماں جس کے دامن سے وابستہ ہو کر ایمان والے بنے، اس کا مہر امت کی بخشش تھی، اس کا مہر امت کی بخشش تھی۔ اتنا یاد رکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ اس سے محبت ہے تو ایمان ہے، اور اس سے محبت ہٹ جائے تو پھر یاد رکھیں ایمان نام کی کوئی شے باقی نہیں رہتی۔ اور جگہوں میں بھی جگہ جگہ جلسے وغیرہ ہو رہے ہیں، مگر کیا ہے کل ہو رہے ہیں 22 جمادی الثانی، اسی مہینے کی 22 تاریخ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یوم وصال ہے، اور اسی مہینے کی 20 آج 20 تاریخ ہے جمادی الثانی کی، تو اس میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کا یوم پیدائش ہے۔ آج ہم یہ یوم پیدائش منا رہے ہیں، انشاءاللہ الکریم پھر سیدنا ابوبکر صدیق کا عرس بھی منائیں گے۔ ہم سارے بزرگوں کے چاہنے والے ہیں، بڑوں کی عزت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تمام لوگوں کو اہل بیت اطہار کی صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔